حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم کیا حسیبہ گمان کیا ان لوگوں نے الذین جن لوگوں کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض روگ ہے ان یہ کہ لن یخرج اللہ ہرگز نہیں ظاہر کرے گا اللہ تعالی اذغانہم ان کے کینے کو ولو اور اگر نشاء ہم چاہیں لأرینا یقیناً دکھا دیں ہم کا آپ کو ہم ان لوگوں کو فلعرفتہم پھر پہچان لیتے آپ ان کو بسیماہم ان کے چہروں کی علامت سے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ اور ضرور بھی ضرور پہچان لیتے آپ ان کو فی لحن القول ان کے لب و لہجے سے واللہ یعلم اور اللہ تعالی جانتا ہے اعمالکم تمہارے اعمال کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ہم تم کو حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین ظاہر کر دیں ہم مجاہدین کو منکم تم میں سے والصابرین اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور جانچتے ہیں ہم تمہارے حالات کو ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا انہوں نے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے وشاقوا الرسول اور مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی من بعد ما اس کے بعد کہ جب تبینہ واضح ہو گئی لہم ان کے لیے الہدا ہدایت لن یضر اللہ شیئا ہرگز وہ نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی وَسَيُحْبِطُ اور ان قریب وہ اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا اعمالہم ان کے اعمال کو کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن دل کے اندر انہوں نے کفر چھپا رکھا تھا تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر کفر کا اور نفاق کا روگ ہے وہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس اندر کی عداوت کو ظاہر نہیں کر سکتے ان کے نفاق کو کھول کر کے اللہ رب العالمین بیان نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین ان کے کینے سے جو انہوں نے دلوں میں پال رکھا ہے
ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول اور اسلام کی جو دشمنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ فرمایا ان کو اس خوش فہمی سے باہر آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منافقت کو ظاہر نہیں فرما سکتے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس مصلحت کی وجہ سے ایک ایک کو جو ہے اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل سامنے نہیں کر رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ ان کی منافقت کو اور ان کے روگ کو ظاہر کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَا تو یقیناً دکھا دیں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، ہم ان سب کو ہم دکھا دیں، یہ نام بنا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، لیکن مصلحتاً نہیں دکھانا چاہتے۔ اب آپ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، بڑی مشہور بات ہے، یہ محاورہ ہے انگلش کا کہ فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، کہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ دماغ کی چیز کی چغلی کر دیتا، آدمی کے دل کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے وہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ پہچانتے ہیں ان کو ان کے چہروں کی علامت سے۔ اور مزید کبھی کبھی تو سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر اس کا اندر باہر آ جاتا ہے، اور مزید اس کے اندر کو جانچنے کے لیے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آدمی کے جو انداز گفتگو ہے اس سے بھی آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بات یہ کر رہا ہے یہ کس کے فیور کی بات کر رہا ہے، اس کی بات کے اندر کتنا اعتماد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے چہرے سے اور ان کے لب و لہجے سے ان کی بیماری آپ پر پہچانی جاتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت بہرحال اس طرف گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام منافقین کے متعلق بتا دیا گیا تھا، اور اگر آپ کو منافقین کے متعلق تفصیلاً معلوم نہ ہو، اس پر ان حضرات نے پھر وہ دلیل دی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، آپ ان کے جنازے نہ پڑھیں، تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں تو پھر آپ کیسے ان کے جنازے سے رکیں گے؟ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وہ ظاہری اعمال ہوں یا باطنی کیفیات ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، میں نے نعلمہ کا یہاں ترجمہ کیا تھا کہ ہم یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں، لفظی معنی نعلمہ کا ہے ہم جان لیں، ہم جان لیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو، یہاں تک کہ ہم جان لیں تم میں سے مجاہدین کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو دیکھیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو پہلے سے ہی ہر چیز کا علم ہے، تو اگر یہ ترجمہ کریں کہ ہم جان لیں گے یعنی پہلے نہیں جانتے تھے تو یہ تو کفر لازم آ جائے۔ اس لیے جو لوگ بات بات پر اعتراض کرتے ہیں، او جی ترجمے سے پڑھ لو، اردو کتابوں سے پڑھ لو، او جی مولویوں کی کیا ضرورت ہے، او جناب ائمہ کی تشریحات کی کیا ضرورت ہے، تو پھر وہ یہاں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ میری بات کو سمجھیں۔ اگر ہم لفظی ترجمہ یہاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم یہاں تک کہ ہم آپ کو جان لیں، اس کا مطلب پہلے نہیں جانتے تھے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوگا یا یہ ہم ترجمہ کریں گے تو وہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے، اس لیے یہاں ترجمہ کریں گے کہ ظاہر کرنے کا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں تم میں سے اللہ کے راستے میں ڈٹ کر کے
قربانی دینے والوں کو اور حق کے اوپر جمنے والوں کو. صابر کے معنی ہے حق کے اوپر جمنا. ایک صبر کا ترجمہ وہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے تو آپ اس کو برداشت کریں, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو برداشت کریں, لیکن صبر کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ نیک اعمال کے اوپر آپ جم جائیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ, اور ہم تمہارے احوال سے کے ذریعے بھی تمہیں آزمائیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. وشاقوا الرسول, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جب کہ ہدایت واضح ہو چکی تھی. بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ضد کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر, اناد کی بنیاد پر کرتے تھے, اور خاص طور پر جب لوگوں کے اندر انصاف ختم ہو جائے تو بہت ساری جگہوں پر یہ جانتے ہوئے کہ بات ہے صحیح لیکن چونکہ ہمارے عمل کے خلاف ہے تو پھر اس کے لیے وہ ایمان کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں. یہ انصاف کے خلاف بات ہے. تعصب, ضد, اناد یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور خود بھی حق سے روکتے تھے, دوسروں کو بھی حق سے روکتے تھے اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے, حالانکہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی, مگر ضد کی وجہ سے, اناد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. فرمایا لن یضروا اللہ شیئا, ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے. جو ضد پر اڑا رہے گا, جو روایات کو پیٹتا رہے گا, جو رسوم و رواج کو گلے لگائے رکھے گا حق کو جاننے کے باوجود, اللہ تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان اعمال کو, جو اللہ رسول کی مخالفت والے اعمال ہیں, یہ تو قیامت میں کوئی کام نہیں آئیں گے, تو بیکار ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اب ایک بات اہل ایمان سے فرما رہے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے کاموں کو برباد مت کرو. بہت سارے کام سماج کے اندر ہوتے ہیں, اس میں لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس میں لوگ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں, لیکن چونکہ وہ اعمال اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں, تو وہ اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں. اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جیسے ہمارے ہاں لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ اس پر لگاتے ہیں, لیکن کرتے کس طرح ہیں, نہ اس طرح اللہ کا حکم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو اب یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ وہی عمل ہے اپنے عمل کو برباد کرنا. بہت سارے لوگ صدقہ خیرات اس طرح کرتے ہیں جس طرح نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہ کر کے دکھایا. تو وہ صدقہ خیرات جو ہیں جو کرتے ہیں, اس صدقہ خیرات کو گویا وہ برباد کر رہے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے, فطرانے کا اہتمام نہیں ہے. پہلی بات ہے زکوٰۃ, زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, عشر بھی نہیں دیتے, اور پھر یوں ہی بہت سارے طریقے بتائیں کہ اتنا حصہ دے دو, اتنا حصہ دے دو. کوئی 11واں حصہ دے رہا ہے, کوئی 12واں دے رہا ہے, کوئی 10واں دے رہا ہے. پھر اس کا کوئی کھاتا نہیں بنتا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. تو خاص طور پر اس آیت کو سامنے رکھیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ نہ مانو تم اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. وہ اعمال جو خلاف سنت کیے جائیں وہ قیامت کے دن کوئی کام آنے والے, ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں, بلکہ وہ اعمال جو اللہ اور اللہ کے حکم سے ہٹ کر کیے جائیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹ کر کیے جائیں, وہ اعمال
قیامت کے دن حوض کوثر کے جام سے انسان کو محروم کر دیں گے۔ تو ہر عمل میں معلوم کرو کہ بھئی اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور خود وہ اللہ کے راستے سے رکے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا وهم كفار، اور پھر کفر ہی کی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ آدمی کو بہت فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے کہ حالت کفر کے اندر موت نہ آ جائے، ایمانی موت نصیب ہو۔ اس کے لیے شب و روز آدمی کو فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ہم کسی غفلت کے اندر ہیں، کوئی جملہ ہم نے ایسا کہہ دیا، کوئی کام ہم نے ایسا کر دیا کہ اس وقت ہم جو ہے وہ اسلام سے خارج ہیں، تو توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو، تجدید ایمان کی توفیق ہو یا نہ ہو، اور اس سے پہلے ہم اس کے اوپر مر جائیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رکے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور روکا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ حالت کفر میں مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، تو ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ 3 دنوں کے بعد سبق ہو گیا، شاید آپ بوجھ سمجھیں تو اتنا ہی۔